آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہانی کا سفر۔ آج کے اس پروگرام کہانی کا سفر میں ہم پہلے کی طرح پھر سے ایک نئی شخصیت کی زندگی کا تجزیہ کریں گے۔ آج کی وہ شخصیت جن کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کے کچھ ایسے لمحوں کو بیان کریں گے جن لمحوں نے انہیں امت مسلمہ کا ہیرو بنا دیا۔ قائد اعظم کی ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالے تو 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام محمد علی جناح تھا، والد کا نام پونجا جناح اور والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ پونجا جناح ایک تاجر تھے اور اس وقت کے کامیاب تاجروں میں ان کا نام لیا جاتا تھا۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے 1892 میں انگلستان چلے گئے۔ وہاں وکالت کی تعلیم حاصل کرنے لگے اور اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آئے۔ وطن واپس آ کر ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا۔ جلد ہی اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کامیاب وکیلوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروایا۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور اسی بنا پر 1905 کو کانگریس میں شمولیت اختیار کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب یہ محسوس کیا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کے مفاد پر زور دیتی ہے تو کانگریس سے اپنے رستے جدا کر لیے اور اس طرح 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے قائد اعظم کے رستے جدا کرنے سے جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ بھی اصول پسند ہے، مضبوط اعصاب کے مالک ہے تو کچھ لوگوں سے رستے جدا کر لینا ہی انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا مقصد صحیح ہے تو کسی مخالفت سے گھبرانے کے بجائے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ پروگرام کو آگے بڑھائے تو مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد 1916 میں میثاق لکھنؤ کی تجویز پیش کی، جس تجویز کا مقصد دو الگ قوموں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ان کے حقوق کی جنگ لڑنا تھی۔ قائد اعظم کی اس تجویز سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر وہ قابل انسان تھے، کیونکہ دو ایسی قوموں کو اکٹھا کرنا جن کے مذہب، رہن سہن، یہاں تک کہ ان کی ثقافت اور طرز زندگی بھی بالکل مختلف ہے، ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات اپنی چال چلتے رہے۔ قائد اعظم نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر ان رکاوٹوں کو نہ صرف عبور کیا بلکہ ان کو اس طرح سے شکست دیا کہ ان کو دیکھ کر کوئی بھی ایسی دوبارہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر قائد اعظم نے مسلم لیگ سے اپنے رستے جدا کر لیے اور انگلستان چلے گئے۔ علامہ اقبال نے جب خطبہ الہ آباد دیا، جس خطبے کا مقصد مسلمانوں کو ایک الگ وطن دینا تھا، اس خطبے سے قائد اعظم بہت متاثر ہوئے اور علامہ اقبال کے کہنے پر ہی 1934 کو دوبارہ ہندوستان آ کر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ خطبہ الہ آباد کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور ہوئی، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا جانے لگا۔ اس قرارداد میں قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں جن کے رہن سہن، مذہب، ثقافت اور طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ 1940 کے بعد 1942 میں برطانوی حکومت نے کریپس مشن بھیجا، جس کا مقصد ہندوستان کی آزادی پر بات کرنا تھا، لیکن قائد اعظم نے اسے مسترد کر دیا، اس لیے کہ اس میں کہیں بھی مسلمانوں کی آزادی کی بات نہیں تھی۔ اس مشن کے بعد برطانوی حکومت کو اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں کے ایک ایسا لیڈر مل چکا ہے جو تمام تر اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حقوق کی آواز بلند کر سکتا ہے۔ 1942 کے اس مشن کے بعد دوبارہ 1946 میں برطانوی حکومت نے ایک کریپس مشن بھیجا، جس کا مقصد مسلمانوں کی آزادی پر زور دینا تھا۔ قائد اعظم اور ان کے ہمراہ ساتھیوں کی آزادی کے لیے کی گئی جدوجہد اس وقت تکمیل کو پہنچی جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر مارد وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی قابلیت کے بغیر ایک الگ ریاست حاصل کرنا بالکل ناممکن تھا۔ سینکڑوں رکاوٹیں آئی لیکن ہر رکاوٹ کو عبور کر کے ایک الگ ریاست حاصل کر کے رہے۔ آزادی کی اس جنگ میں قائد اعظم نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی طرف سے بڑی بڑی پیشکش آئی لیکن انہیں مسترد کر دیا، یہاں تک کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو کہا کہ اگر وہ مسلم لیگ کو چھوڑ دے تو ہم انہیں ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے، لیکن اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا۔ قائد اعظم کے اس رویے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کامیاب انسان ہمیشہ اپنے اصولوں پر چلتے ہیں، چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، وہ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتے۔ مخالفین کی بے شمار سازشوں کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کو ٹی بی بھی تھی، جو اس وقت ایک لا علاج بیماری تھی۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ اگر ان کی بیماری کا راز فاش ہوا تو برطانوی حکومت کبھی بھی ان کو ایک الگ ریاست قائم کرنے نہیں دے گی۔ بیماری اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن قائد اعظم نے آرام کے بجائے کام کرنے کو ترجیح دی اور ایک الگ ریاست قائم کر کے دکھائی۔ قائد اعظم کے اس حوصلے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے خواب بڑے ہو، آپ کی سوچ عظیم ہو تو مشکلات اور ذاتی تکلیف بھی آپ کو روک نہیں سکتی۔ بہت سی ایسی باتیں جو قائد اعظم کے بارے میں مشہور ہے وہ اس پروگرام میں بیان نہیں کی گئی، لیکن ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ اگر کسی شخص کو اتنی بڑی پیشکش ہونے کے باوجود
وہ اپنے خواب کو نہیں چھوڑ سکتا، اتنی مشکلات اور ذاتی تکالیف کے باوجود خود کو مضبوط رکھ سکتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ بابائے قوم یا قائد اعظم لکھوا سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں؟ شاید ان سب سوالوں کے جواب میں ہمیں بھی قائد اعظم کی طرح یہ سوچنا ہوگا کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے، رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے انسان کے پاس ایک عظیم سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ اس عظیم سوچ کے ساتھ ساتھ انسان کا اصول پسند اور مضبوط اعصاب کا مالک ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی صورت ہی ہم تاریخ کے پنوں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ آج کا ساتھ ہمارا یہی تک تھا۔ اپنے ہوسٹ طیب عمر کو دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ پروگرام کہانی کا سفر میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔